الرحيم الحمد لله الذي جعل ليلة القدر خير من ألف شهر والشكر لله الذي جعلنا من أهل ليلة القدر والصلاة والسلام على معدن فيوضات ليلة القدر محمد المبعوث صلوات قبل ليلة القدر وعلى جواهر ما ظهر في ليلة القدر ثم الصلاة على آله الذين هم محال كتاب الله المنزل في ليلة القدر بل هم كتاب الله الناطق المنزل في ليلة القدر وعلى شيعتهم الذين هم أوراق كتاب الله الذي نزل في ليلة القدر لاقتباسهم المعارف من مشكات ليلة القدر أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر بل الله على كل شيء شهيد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بابا دی بلند صلوات بیٹا بیٹھ جاؤ گراؤنڈ والے بیٹھ جاؤ صاحبان نے علم و معرفت محبت مودت عاشقان نے بیٹا یہ کیا کر رہے ہیں یہ بیٹی بھیج دے بچے کے ساتھ بھیج دے نہ خود سنو گے نہ مجھے پڑھ لے درود پڑھے صلوات بھیج دو اس بچے لے جاؤ بیٹا صاحبان نے علم و معرفت محبت مبدت عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان رسول پھر آج کر رہا ہوں عاشقان رسول و آل رسول و
وعاشقان رسول. میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 84 کی سورہ البروج کی آیت نمبر 9 تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس آیت میں اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے اولاد آدم پر بالعموم اور امت مصطفی پر بالخصوص اس حقیقت کو اپنی زبان پہ زبانی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ تمام عوالم میں جو شے ہے اللہ ہر شے پر شہید ہے. بیٹا موبائل میرا نیچے کو. جس قدر عوالم ہے 12,000 عوالم کی تعداد سے لے کر 80,000 عوالم کی تعداد تک علماء اہل سنت نے اور علماء اہل تشیع نے یہ تعداد تحریر فرمائی ہے. تو ان 80,000 عوالم میں تحت الثری سے لے کر کعبہ حسین او ادنا تک جو کچھ ہے وہ شے اللہ خالق کل شے. اللہ ہر شے خالق ہے. تو جو کچھ بھی ہے ان عوالم میں وہ شے ہے اور اللہ ہر شے پر عینی گواہ ہے. دیکھیے گواہ کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے سمائی گواہ, ایک ہے عینی گواہ. سمائی گواہ جو سن گواہی دیتا ہے, یہ گواہی قابل قبول اکثر نہیں ہوتی. لیکن جو عینی گواہ ہے, بیٹا توجہ میری طرف رہے گی, جو عینی گواہ ہے یعنی جو واقعات کے واقع ہونے پر موجود ہے, حاضر و ناظر ہے, اسے کہتے ہیں عینی گواہ. تو عینی گواہ کی گواہی کوئی صاحب عقل سلیم رد نہیں کرتا. تو اللہ ہر شے پر عینی گواہ ہے. اب اسی آیت کی تشریح میں حضرت علی علیہ السلام لسان اللہ زبان کے ساتھ اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں, جس کے میں 2 لفظ ادا کر رہا. آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں, اے وہ ذات مبارکہ جو تاریک رات, سیاہ رات, کالی رات میں کالے رنگ کے پتھر پر کالے رنگ کی ریگنے والی کیڑی کو دیکھ رہی ہے. بات سمجھے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اللہ ہر شے پر, بیٹا دیکھو گے میری طرف, بیٹا آپ کی بڑی مہربانی, اللہ ہر شے پر عین گواہ ہے. تو حضرت علی فرما رہے ہیں, اے وہ ذات جو کالی رات کالے سیاہ رنگ کے پتھر پر کالے رنگ کی ریگنے والی کیڑی کو دیکھ رہی ہے. صرف دیکھ نہیں رہی بلکہ اس کی پکار بھی سن رہی ہے. صرف اس کی پکار ہی نہیں سن رہی بلکہ اس کے حصے کا اسے عطا کر رہی ہے. علی کل
شے اللہ ہر شے پر عین گواہ ہے. یہ ہے ایک. اب میں آپ کے سامنے سورہ یونس دوسری آیت تلاوت کر رہا ہوں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے ثم اللہ شہید علی ما یفعلون. اے اولاد آدم تم جہاں جہاں رہتے جو عمل کی بجا لاتے ہو اللہ ہمارے ہر عمل پر کے ہر عمل عین گواہ ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. بیٹا بند کر دو اسے. بیٹھ کر درود پڑھے صلوات. اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کام شب ہجرت تیروں کے سائے میں نیتوں کی ہڈیوں میں تیروں کی بوچھار میں پتھروں کی زن میں ملل موت کے پہرے میں بستر رسول پر جانے کو عالم پر اپنی جان کو نثار کرتے ہوئے محمد کی کفار کے ہاتھوں سے جان کی حفاظت فرما رہا ہے. اور اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کون عقبہ کی گھاٹی میں محمد کے قدر کا منصوبہ بنا رہا ہے. شہباز بیٹا شہباز اب ذرا روک لینا. اب میں اور آیت پڑھ رہا ہوں. جو اب میں آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے یہ سورہ نمبر 3 کی آیت ہے جس میں اللہ توجہ کھولو. آپ تو تیسری چوتھی نسل ہے نا. میری تو زندگی فیصلہ باد میں گزر چکی ہے. تو تیسرے پارے کی یہ آیت ہے جو اب میں پھر پڑھنے لگا ہوں. اسی زمن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے واللہ شہید علی ما تعملون. ہے فرزند آدم جب بھی کسی مقام پر کوئی عمل بجا لانا تو یہ تصور نہ کرنا کہ میری ذات کے علاوہ میرے اس عمل کو اور کوئی نہیں دیکھ رہا. واللہ عالم جو مستعمل جو تم عمل کرتے ہو اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. اب دو فکروں میں پیارے بچوں جو میرے سامنے فرنٹ لائن پہ بیٹھے ہو دو فکروں میں میں دو بات تاریخ کے دے رہا ہوں. اب مجھے علم نہیں ہے کہ کون لے گا کون نہیں لے گا چونکہ میرا زمانہ بیت چکا ہے. دو لائنوں میں دو فکروں میں دو بات تاریخ کے دے رہا ہوں. اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لینے کے لیے دو پتھر اٹھا کے لا رہا ہے. یہ دیکھو عام ذہن سے باہر ہے بات لیکن میں دے رہا ہوں. اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم میں سے کون مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے دو پتھر اٹھا کے لا رہا ہے. ایک اپنے حصے کا نہیں ہے نا. ذہنوں میں واقعہ نہیں ہے نا. یہ حضرت عمار ناصر کا واقعہ ہے. ایک اپنے حصے کا اور ایک اپنے نبی کے حصے کا. اور اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کون مسجد ضرار بنا کر اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کون مسجد ضرار بنا کر اپنی منافقت کا اظہار کر رہا ہے. تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون مومن بن کے سن رہا ہے اور شہباز درود پڑھے صلوات. دیکھا ایک کہ اللہ حق کر رہا ہے کائنات پر گواہ ہے.
شہید ہے. اب میں دوسرا مرحلہ لے رہا. اللہ نے جن ذوات مطہرہ کو اپنے اور اپنی مخلوقات کے درمیان اپنے آپ کو منوانے کا وسیلہ بنا کے بھیجا ہے. یعنی جنہیں اللہ نے اپنے آپ کو اللہ منوانے کا وسیلہ بنا کے بھیجا ہے. آپ کہیں گے کہ یہاں وسیلے سے مراد کیا ہے؟ انبیاء اللہ، رسول اللہ، خلفاء اللہ، ائمۃ الہدی، یہ اللہ منوانے کا وسیلہ ہے. اللہ نے ان کو اپنی صفات کا مظہر بنا کے بھیجا ہے کہ انہیں دیکھتے جاؤ، مجھ دیکھے کا کلمہ پڑھتے جاؤ. اسی لیے یہاں حضرت علی کا ایک خطبہ افتخاریہ ہے، اس کا ایک جملہ ادا کر رہا. علماء حضرات جانتے ہیں، صاحب علم جانتے ہیں. حضرت علی اپنے خطبہ افتخاریہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، شمس نورنا من نور ربنا کشوا الشمس من الشمس. حق محمد و آل محمد کا نور اللہ کے نور سے اس طرح جدا ہوتا ہے جیسے سورج کی کرنیں سورج سے جدا ہوتی ہیں. اب کرنیں میرے بچوں، میرے بیٹوں، میرے عزیزوں، بیٹا کا دیکھے، میری طرف دیکھے، کرنیں سورج نہیں ہے. کرنیں سورج نہیں ہے، بلکہ یہ کرنیں سورج کو سورج منوانے کا وسیلہ ہے. تو کوئی عقل مند کرنوں کو سورج نہیں کہتا. اسی طرح محمد و آل محمد اللہ نہیں ہے، اللہ تو اللہ منوانے کا. یہ اسی طرح نعرہ لگاؤ گے جیسے اب لگایا گیا. جنگلوں میں، پہاڑوں میں، قرآن کے 30 سپاروں میں مل کے بولو، زور سے بولو. جو بھی نعرہ لگائے گا نجف اشرف جائے گا. 5 نعرے، 5 تنی، 1.25 لاکھ نعرے حیدری. یہ فیصلہ بات کے اس عظیم اجتماع میں گلشان اعلان کر رہا ہے، یہ ہے ہمارا عقیدہ بالنبوت، عقیدہ بالتوحید. نہیں بولیں گے بچے، نہیں بول سکتے. آگے وہ بیٹھا کریں، میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا تو میری تقریر کو لے کے چل سکتے. یہ ہے شیعان محمد و آل محمد کا عقیدہ بالتوحید. اگر آج کوئی یہ کہتا ہے کہ شیعہ در پردہ علی کو اللہ مانتے ہیں، اللہ کو اللہ نہیں مانتے، غلط ہے. یہ شیعہ اور سنی کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی خاطر سماجی قوتوں کی ایک سازش ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے. ہم قطعاً علی کو اللہ نہیں مانتے، ہم علی کو وہی مانتے ہیں جو علی نے منوایا ہے. علی نے کیا منوایا ہے؟ فرماتے ہیں وَلَوْلَا نَحْنُ مَا عُرِفَ اللَّهُ وَلَوْلَا نَحْنُ مَا عُبِدَ اللَّهُ. اگر حق محمد و آل محمد نہ ہوتے تو کوئی اللہ کو اللہ کہنے والا نہ. علی شہنشاہ. اگر اچھا میں رک گئے. علی شہنشاہ بہت بڑا مجمع ہے کہ آواز نجف تک لازمی جانی چاہیے. سارے مل کے بولو علی شہنشاہ، علی شہنشاہ. 5 نعرے، 5 دری، 1.25 لاکھ نعرے حیدری. یہ ہے ہمارا عقیدہ بالتوحید. اب ہم ایک مرحلہ اور آگے بڑھتے ہیں. جن کو اللہ نے اپنے آپ کو منوانے کا وسیلہ بنا کے بھیجا ہے، ان کو یہی صفت رویت
یعنی یہی صفت تھی، یعنی یہی دیکھنے کی قوت اپنی ولایت تکمیلیہ کے سائے میں اللہ نے عطا کر دی ہے۔ اب میں کیا کہوں، سارے بچے میرے سامنے چپ کر گئے۔ پیارے بچوں، خدا تمہیں سلامتی دے، یہ باتیں ذرا مشکل ہوتی ہیں۔ دیکھو میں حوالہ دیتا ہوں، بخاری شریف جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ، بیبیوں بچے بٹھانا بچوں کو، کتاب آدم ہے بخاری شریف جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا۔ یہ فیصلہ باد تمام مسالک کے علماء ایک بہار، گل بہار، سدا بہار گلستان ہے، جا جس سے چاہے تسلط کرا لینا۔ اس میں یہ لفظ ہے، راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول کے صحابہ رسول کے پیچھے سے باندھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ ابھی رسول نماز میں رکوع کی حالت میں نہیں گئے تھے کہ کچھ صحابہ رسول سے پہلے رکوع میں چلے گئے۔ وہاں بچوں وہاں تمہاری چوٹ ہوئی سچ کے، یعنی کچھ صحابہ، اگر آپ کو یہ صحیح بخاری نہ مل سکے تو پھر اردو کی کتاب ہے جس کا نام ہے ذکر جمیل، اس میں بھی یہ درج ہے کہ کچھ صحابہ رسول سے پہلے رکوع میں چلے گئے۔ شاید، یہ شاید میں کہہ رہا ہوں، واقعی میں شاید ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ رسول تو کعبہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ سوچ کر وہ پہلے رکوع میں چلے گئے۔ اب پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، نماز ختم کرنے کے بعد رسول نے درود و سلام کے بعد صحابہ کی طرف رخ پھیرا، رخ پھیر کر رسول نے فرمایا، میرے صحابیوں لا تسبقونی پھر رکوع، خبردار مجھ سے پہلے رکوع میں مت جایا کرو۔ خبردار مجھ سے پہلے رکوع میں مت جایا کرو۔ میں پیچھے سے اسی طرح سے دیکھتا ہوں جیسے میں تمہیں سامنے سے، اگر نہیں ہے سامنے، مجھے پڑھنے میں خود معلوم گا، مجھے پڑھنے میں یہ جو ادھر بچے بیٹھے ہیں نا، یہ کچھ اور بچے بیٹھے ہیں، ان پر ابھی باتیں نہیں ہوئی، اسی لیے سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، تو میں بات اور باتیں کر دیتا ہوں۔ جب شب معراج، صاحب معراج جشن قدم سے پہلے ہر شے کو معراج کراتے ہوئے میں کر رہا ہوں، بوچھ نہیں، میں نے کب کہا ہے؟ جب شب معراج، صاحب معراج ہر شے کو معراج کراتے ہوئے، فکر ہی کچھ نہیں ہے۔ اور بابا کون سی بلندی تھی بچوں جو رسول کے قدموں میں نہیں تھی، جو محمد معراج کرنے گیا؟ میرا رسول معراج کرنے نہیں گیا، بلکہ ہر شے کو اپنی زیارت سے معراج کرانے گیا۔ تو جب شب معراج، صاحب معراج آنن فانن جسم زدن کی دیر سے پہلے گئے بھی اور آئے بھی، تو اب سونے والے نے جاگنے والے کی خدمت میں عرض کیا، واہ فیصلہ باد والے، کمالہ تو ہمیں ذوق سوال دی۔ اب سونے والے نے جاگنے والے کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ اپنی معراج کے حالات آپ سنائیں گے یا میں؟
یہی قوت دین اللہ نے انبیاء کو رسول اللہ کو ائمۃ الہدیٰ کو بخشی ہے. اب یاد رکھیے گا، وقت نہیں ہے میرے پاس، ہر امتی کے ہر قول و فعل پر جو اس کا نبی ہے وہ عینی گواہ ہے. بیٹا اردو سمجھتے ہو نا، پھر اٹھا دیجیے. ہر نبی اپنے امتی کے قول و فعل پر گواہ. اب میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ نمبر 4 کی یہ آیت جس کی اب میں تلاوت کر رہا ہوں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. میرا حبیب وہ کیسا ایمان افروز منظر ہوگا جب ہم بروز قیامت اپنی بارگاہ ہر گروہ کا شہید گواہ نبی بولنا نہیں بیٹا، بولنا نہیں ہے، میری طرف دیکھنا ہے. ہر نبی کا گواہ، ہر نبی جو اپنی امت کا گواہ ہے اس کو ہم اپنی بارگاہ میں ہر گروہ اس کے نبی کو ہر امتی کا گواہ بنا کر اپنی بارگاہ میں بلائیں گے. سبحان اللہ. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. لیکن تجھے ان تمام گواہوں پر گواہ بنا کر تمام نبیوں پر گواہ بنا کر ہم تجھے اپنی بارگاہ بلائیں گے. تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک، بیٹا 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 دیکھنا میری طرف ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کون ہے؟ ہمارے نبی کا امتی. واہ واہ واہ. اچھا چپ کر گئے ہو، جتنا چپ کرو گے میں آیات پڑھتا جاؤں گا. وَإِذْ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اے نبیوں جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے چکوں اس کے بعد آئے گا ایک رسول جو تمہارا گواہ ہوگا. تو اب ہمارا رسول کون ہے؟ اب بچوں آپ نے بولنا ہے. اب ہمارا رسول کون ہے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی نبوت پر عینی گواہ. دنیا بھر کے 1.5 ارب مسلمانوں آج گلفام فیصل آباد کے تاریخی ممبر سے ایک سوال کرنا چاہتا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی نبوت کا عینی گواہ تو ہمارا رسول ہے. اس نئی نسل کو بتاؤ ہمارے نبی کی نبوت کا عینی گواہ. جیو میرے بچوں جیو. سبحان اللہ. ہر نبی کی نبوت کا عینی گواہ، یعنی جب وہ نبی بن رہا تھا واجب ہمارا نبی دیکھ رہا تھا. اچھا چپ کر گئے ہو، میں پھر حدیث پڑھتا ہوں. بالکل نبی بعد وہ بیت الماء بتی میں اس وقت نبی تھا، آدمی بنا. ہمارا نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں بنا، بلکہ جب آدم نہ تھا، وقت نہ تھا. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، 2 فطرے دے رہا ہوں. جب کچھ نہ تھا ہمارا نبی تھا. اچھا کچھ صحابہ نے رسول کے فرمان پر تعجب کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم نہ تھا؟ لوگ کتاب کا نام چھوڑو.
ہوتی ہے. میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. حضرت علامہ سید محمد صالح کشفی حنفی، ان کی کتاب کا نام ہے مناقب مرتضوی. سن 1900 میں دہلی میں پہلی مرتبہ یہ کتاب شائع ہوئی تھی. جب صحابہ نے تعجب کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ اس وقت بھی نبی تھے جب وقت پکڑا تھا؟ رسول نے دائیں ہاتھ اٹھایا، اب معراجی ہاتھ اٹھا کر علی کے دائیں شانے پہ رکھا. رسول نے اپنا دائیں معراجی ہاتھ اٹھا کر علی کے دائیں شانے پر رکھا. اب سنو گے میں کتاب اہل سنت کا حوالہ دے چکا ہوں. رسول نے فرمایا میرے صحابیوں، صرف میں نبی نہیں تھا اس وقت، بلکہ یا علیو انت ولیاً وآدم بین الماء والطین. علی تو اس وقت ولی تھا جب آدم نہ تھا. تو پتا چل گیا کہ جب سے محمد نبی اللہ ہے تب سے علی علی. علی کو مولا مان کے سدھر گئے ہوتے، نہ خندق ہوتی، نہ خیبر ہوتی، نہ گھر چلتا بطول کا، اگر یہ تینوں بچپن میں ہی مر گئے ہو. یہ سب ہمارے مہمان ہیں. جتنے اہل سنت، جتنے مسالے کے دیگر کے یہاں حضرات تشریف فرما ہے، وہ ہماری دعوت پر آئے. ہم ان کے میزبان ہیں. ہر ایک کے جذبات کا احساس کرنا یہ ہم پر واجب ہے. مل کے نعرہ حیدر. لو اب میں پھر بچوں کو بٹھا دو، بابا بٹھا دو بچوں کو. لو میں پھر اسی بات پر آ رہا ہوں. تمام انبیاء کی نبوتوں کا گواہ ہمارا رسول. بتاؤ ہمارے نبی کی نبوت کا گواہ کون ہے؟ آپ ذرا میری طرف دیکھنا. اگر کوئی اپنی مجبوری کے سبب نہیں بتانا چاہتا، اگر کوئی میرا بزرگ، میرا بھائی، تو مجبوریاں ہوتی ہیں نا. اگر کوئی اپنی مجبوری کے سبب نہیں بتانا چاہتا تو حضور کوئی گھلا نہیں، کوئی شکوہ نہیں. آپ بے شک نہ بتائیں، آئیں قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو بتا ہمارے نبی کی نبوت کا. بیٹا یاد کتنی دفعہ بیٹا یہ وہاں مرکز ہوتا نا جہاں محرم پڑھتا تھا، پھر آپ کو پتہ چلتا کیسے کوئی دیکھتا ہے. تو جہاں پر اگر کوئی نہیں بتاتا تھا کوئی بات نہیں، آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں. اب لوگ قرآن سورہ پھر سورہ نمبر 11 آیت نمبر 17 جو میں اس وقت تلاوت کر رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے من کان علی بینۃ من ربہ فیتلوہ شاہد منہ. آیا وہ ذات جو اپنے رب کی طرف سے اللہ کو اللہ منوانے کے لیے روشن دلیل پر ہے، واضح دلیل پر ہے، جو سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کو اللہ منوانے کا معجزہ ہے. اس ذات کے متعلق علماء اہل سنت نے لکھا ہے شیعہ کے ساتھ کہ بینا سے مراد ہمارے رسول ہیں. تو اب اللہ فرما رہا ہے بچتلوہ، اس رسول کے پیچھے پیچھے تلا
جانتا ذرا کون کون کیا کرے. سامنے میرے وہ بیٹھے بچے جو میری بات لے سے اب سننے والے دور بیٹھ جاتے ہیں, ان چار کو پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں. لو میں پھر پڑھتا ہوں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. قسم ہے اس سورج کی اور اس کے نور کی, اور قسم ہے اس چاند کی جو اس کے پیچھے پیچھے بلا فصل آ رہا ہے. تو شیعہ تفسیروں کے مطابق سورج سے مراد محمد رسول اللہ ہے, اور چاند سے مراد من کنت مولا فہذا. بنا بنا کر کھڑے ہوئے ہیں, اب میں ان کو بھی متوجہ کرتا ہوں. میں بحث کا رخ لے رہا ہوں, چلاؤں گا نہیں کہ وقت نہیں ہے, اشارہ کروں گا. آپ سب اشارہ شناس ہیں. کہا گیا ہے ہمارے اہل سنت بزرگ علماء کی جانب سے, جن میں سب شامل نہیں, تشریح کروں گا. کہا گیا کہ اسی زبان سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, اگر آپ کا عقیدہ یہی ہے تو ہم اعتراض نہیں کرتے. لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے. اپنا عقیدہ مت چھوڑو, کسی کے عقیدے کو مت چھوڑو, لیکن جب ہم سے کہو گے کہ تم شیعہ بھی مانو کہ اسی زبان سے مراد جبرائیل ہے, تو ہم کہیں گے حضور آیت پھر جیتے رہو, سلامت رہو. آیت میں کیا ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے شاہد, ایک گواہ, بہت سارے نہیں, پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا. ایک گواہ شاہد, ایک گواہ. اور اس گواہ کی پہچان کیا ہے, اس کی شان کیا ہے؟ میں نے ہو وہ رسول میں سے. بھائی سیدو, مجھے ان کا علم نہیں ہے, میں سال میں صرف آپ کے پاس آ رہا ہوں, باقی میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ میں فیصلہ باد آ سکوں. یہاں میں سب کی توجہ چاہتا ہوں. وہ رسول کا گواہ کون ہے؟ آیت بتا رہی ہے میں نے ہو وہ رسول میں سے. وہ رسول کا لے دے کے بننے والا رشتہ دار نہیں ہے. میری پھر بدل دیتا ہوں. وہ رسول کا لے دے کے بننے والا رشتہ دار نہیں ہے, وہ رسول کا سببی رشتہ دار نہیں ہے, بلکہ اس کی اصل اور رسول کی اصل, اس کی نسل اور رسول کی نسل, اس کا حسب اور رسول کا نسل, اس کا حسب اور رسول کا حسب, اس کا نسل اور رسول کا نسل, اس کا خون اور رسول کا خون, اس کی روح اور رسول کی روح, اس کی جان اور رسول کی جان ایک ہے. وہاں دیکھو تو نورانی جلوہ ایک ہے, یہاں دیکھو تو شجرۃ طیبہ ہے.
میں اعلان کر کے جا رہا ہے اگر جبرائیل محمد میں سے ہوتا تو شب معراج سدرۃ المنتہا پہ رک نہ جاتا۔ اچھا میرے بچوں بڑی میں ایک گل سن لو سارے، جسے میں دیکھ رہا ہوں جو نعرہ نہیں لگائے گا نا میں اشارہ کر دوں گا کہ فلاں نے نعرہ نہیں لگایا، پھر خفا نہ ہونا۔ وہ اللہ کے بندو جنہیں ماں نے ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا ہوا ہے، ان کے نعرہ آج یہ کہنا کہ اس سے مراد جبرائیل ہے، اگر جبرائیل ہمارے رسول میں سے ہوتا تو سدرۃ المنتہا پہ رک نہ جاتا۔ رسول نے جب فرمایا آگے بڑھ تقدم، آگے بڑھ، تو جبرائیل لاؤ تجاوزت ان بولتا لا ترکت، اگر میں انگلی کے ایک پورے کے برابر بھی آپ کے مقام پہ قدم رکھ دوں تو میں چل جاؤں گا، میں چل جاؤں گا۔ نوری تھا محمد کے مقام پر قدم نہ رکھ سکتا، یہاں حد ہو گئی ہے جو محمد کے مقام پر قدم نہیں رکھ سکتا اسے کہتے ہیں رسول میں سے ہے، اور جو رسول کے شانوں پر کھڑے ہوگا بڑا پیارا نعرہ آپ نے ایک بیٹا بڑا پیارا آپ نے نعرہ لگایا ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہیں، اور بابا یہ مقام رسول ہے، صرف ہم غلام نہیں ہیں، علی ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے انا عبد من عبید محمد، کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا، کیا در نجف کو چھوڑ دے اس جنت کے بدلے میں، یہ سادہ ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا۔ بیٹا جلدی سے لگوا لو بس۔ تو نے جتنی بھی کرنی یزید کی حمایت ہے، دل کھول کر لے، تو نے جتنی بھی کرنی یزید کی حمایت ہے، اس رات سے وہی گزرے گا جس کے دل میں علی کی ولایت ہے۔ علی اکبر، شاباش۔ دیکھو بیٹا ذرا بیٹھ جاؤ، ایک بڑا مشکل ترین باب ہے، پتر بیٹھ، بڑا مشکل ترین باب ہے۔ جب میں انٹر ہوا مجلس گاہ میں تو میرا عزیز بیٹا جو تکلیف مارے تھے، سبحان اللہ، بہت پیارے انداز میں ان کا خطاب تھا، میں دعائیں دے رہا تھا، داد دے رہا تھا۔ انہوں نے بت شکانی در کعبہ، یعنی کعبہ میں روح کعبہ نے مولود کعبہ کو شانوں پہ اٹھایا وہ تلوانے کے لیے، تو وہ اس کو اشاروں میں بیان کر رہے تھے۔ پھر شاعر صاحب نے ایک شعر میں بیان کیا، آپ کی ڈسٹرکٹ گجرات کی آخری سرحد پر اور ڈسٹرکٹ جہن کی ملتی ہوئی سرحد پر ایک سکالر آف اسلام رہتا ہے، اور پتر بس پانی چھوڑ دے، ایک وہاں پر سکالر آف اسلام رہتا ہے، میں نام نہیں لیا کرتا، وہ سکالر آف اسلام کہتا ہے
کہ جی علی کا رسول کے شانوں پر کھڑے ہو کر بتوں کو توڑنا پہلے کہتے ہیں رافضیوں کی پھر لکھتے ہیں شیعوں کی. یہ من گھڑت روایت ہے جس کو ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے بھائی جان آپ نہیں مانتے نہ مانے. یہ جو کتابیں ہیں آپ کی پھر انہیں اٹھا کر دریا میں بہا دیں گے. یہ میں نام لے رہا ہوں ہر مجمع میں نام لے رہا ہوں. کن کتابیں؟ نمبر 1 مدارج النبوہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی. جلد نمبر 2 ٹھیک ہے بات میں دیکھنا بات میں دیکھنا مدارج النبوہ جلد نمبر 2 حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی. دوسری مسند امام احمد بن حنبل مطبوعہ مسز صفحہ نمبر 58. تیسری خصائص و نصائص مطبوعہ لکھنؤ صفحہ نمبر 54. چوتھی معارج النبوہ جلد نمبر 3 حضرت علامہ الفائز الکاشفی لکھی ہوئی مکتبہ نبوی شاہ گنج بخش روڈ لاہور چھپی ہوئی. اس کے مؤلف حضرت علامہ معین الدین الفائز کاشفی. یہ ان کی کتاب ہے. میں باقی کتابوں کو چھوڑ کر جو وقت نہیں ہے اسی کتاب سے وہ جملے پڑھ رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ جب بیت اللہ میں ایک حرف پڑھتا. دیکھو کچھ بچے نہیں لے سکتے ان کا قصور نہیں ہے جتنی ان کی پرواز ہے یہ اس سے اوپر نہیں جا سکتے. وہ لکھتے ہیں جس وقت شاہ مردان نے پہلو میں بیٹھے ہوئے چپ کر گئے. شاہ مردان کا معنی کیا ہے؟ شاہ مردان کا معنی کی ہے. شاہ مردان کا معنی ہے کائنات کے بندوں کا بادشاہ. جس وقت شاہ مردان اپنے پاؤں اس شہزاد قدرت شاہ سوار کعبہ حسین اور پیشوائے کل مخلوقات عالمین کے کندھے پہ رکھے. یعنی بس او پتر کالے کپڑے والے کندھے پہ رکھے. جیسے علی نے اپنے پاؤں رسول کے کندھے پر رکھے آنسر پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر علی کی طرف دیکھ کر کہا علی اپنے آپ کو کہاں پاتے ہو؟ علی اپنے آپ کو سارے نعرہ مار رہے ہیں پچھو کسے کے بھی نعرہ کرتے ہو. یہ میں شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا. اس نے کہا یعنی علی نے کہا یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ پردے اٹھ گئے ہیں اور میرا سارا عرش کے ساتھ لگا ہوا ہے. واہ جی واہ واہ جی واہ. سارے پردے اٹھ گئے ہیں میرا سارا عرش کے ساتھ پہنچ گیا ہے. اور جس چیز کی طرف میں ہاتھ بڑھاتا ہوں اگرچہ تمام آسمان ہی کیوں نہیں وہ سب کے سب میرے قبضہ اختیار میں ہے. اب اگلے پھیرے سنیے گا. مولا تمہیں سلامت رکھے. اگلے پھیرے سنیے گا. اس کے بعد لکھتے ہیں رسول نے فرمایا علی 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 کیا عمدہ ہے تیرا وقت کہ تو حق کا کام کرتا ہے اور کیسا عمدہ ہے میرا حال کہ میں حق کا بوجھ اٹھاتا ہوں. میں حق کا بوجھ اٹھاتا ہوں. وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا
ہے اندر رسول حق محمد رسول اللہ حق ہے نزل علیک الکتاب بالحق رسول کے دل پر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ حق ہے اور جس کو رسول نے اٹھایا ہوا ہے علی مال حق والحق مع علی وہ علی حق ہے یہی وجہ ہے ہم کہتے ہیں علی حق 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 سبحان اللہ علی حق علی حق علی حق علی حق آخری بات سدائے یہی 35 منٹ پر یا 2 منٹ اوپر میں ممبر چھوڑ دوں تاکہ میرے مادی بیٹے اس منزل عبادت کو معراج عبادت تک پہنچا سکتا بس آخری بات دے رہا ہوں خدائے پہلے میں نے پڑھا ہے قرآن پھر میں نے پڑھی ہے حدیث اب میں پڑھ رہا ہوں تاریخ میں سن لو پھر تاریخ کے باب پر چند منٹ میں 2-4 منٹ میں رسول پاک کا جو زمانہ تبلیغ تھا سن 9 ہجری یعنی 9 سال ہجرت کا اللہ کی طرف سے سورہ توبہ کی جسے سورہ براءت کہتے ہیں پہلی 10 آیات نازل ہوئی رسول نے وہ 10 آیات اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے ایک بزرگ صحابی کو دی کہ یہ آیات لے لے مکہ جاؤ حج اکبر کا زمانہ آ رہا ہے وہاں کافروں میں کھڑے ہو کر ان آیات کی تبلیغ کرو وہ بزرگ بھائی ان آیات کو لے کے چل پڑے جب وہ چلے گئے تو اب آپ نے علی سے فرمایا کہ علی تم کے پیچھے جاؤ بس یہ پتر ساتھ ہٹا لے میں برداشت نہیں کر سکتا اب یہ آخری فکرے ہیں رسول پاک نے علی سے فرمایا علی ان کے پیچھے چلے جاؤ جا کر آیات لے لو جا کے تم تبلیغ کرو اب کتابوں کے نام ہے یہ علماء ملت اسلامیہ کا گلستان بہار ہے علماء پہلی کتاب کا نام جس سے میں پڑھ رہا ہوں جو میں ادا کر رہا ہوں الکشف والبیان جلد نمبر 5 دوسری کتاب کا نام مناقب ابن مغازی صفحہ نمبر 221 سے لے 230 تک میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں تیسری کتاب کا نام مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151 چوتھی کتاب کا نام تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 348 یعنی 348 میں نے ایک بھی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا یہ اس وقت تک گھنٹہ گزرنے والا ہے میں نے ایک بھی شیعہ کتاب کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی اور نہ اب میں نے حوالہ دیا ہے چونکہ وقت نہیں ہے میں سب سے تحریریں نہیں پڑھ سکتا میں صرف مسند امام احمد بن حنبل سے تحریر پڑھ رہا کہ جب وہ بزرگوار چلے گئے پیچھے علی پہنچے راستے میں دعا سلام کے بعد علی نے فرمایا کہ رسول نے مجھے بھیجا کہ آپ سے آیات لے کر میں سے تبلیغ کرنے کے لیے چلا گیا انہوں نے آیات دے خود رسول کے قدموں میں آئے اب میں نام نہیں لے رہا اگر نہیں پا سکو گے تو پھر مجھے نام لینا پڑے گا اور اگر پوچھ لو گے داد دینے والوں سے تو بڑی مہربانی کہ ان بزرگوں کا نام کیا تھا تاکہ میں نام نہ لوں لیکن چونکہ کتابوں میں نام ہے لہذا اگر لیتا ہوں تو بجائے بیجا نہیں ہے مسند امام احمد بن حنبل میں ہے فرجع ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی تاریخی شخصیت پلٹ کر رسول کے قدموں میں آئی تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مجھے بھیج کر واپس بلا لیا اور علی کو آپ
بھجوا دیا نظر کیا شیعوں کیا میرے متعلق کوئی بات تھی کالا لا فرمایا نہیں تو پھر آپ نے علی کو کیوں بھیجا مجھے کیوں بلوایا کہا کیا کرتا جبرائیل رب کی طرف سے میرے پاس آیا واجب واجب جبرائیل رب کی طرف سے میرے پاس آیا فقالا اور اس نے آ کر کہا بس آخری بات بس آخری بات اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ میرا باپ سے فرما رہا ہے لَن يُعَدِّعَ عَنْكَ إِلَّا أَنْتَ اور رجل منکا ان آیات کی تبلیغ کے لیے تیرا نائب بن کر تیرا خلیفہ بن کر تیرا بدل بن کر تیری جگہ پر کوئی اور نہیں جا سکتا یا خود جا یا اس مرد کو بھیج تو کچھ پیش ہے اسی طرح بھیج کے نعرہ نہیں لگاؤ نہیں لگاؤ میں کے نعرہ علی منی جیو سلامت رہو علی منی وانا من علی مجھ سے میں علی سے صرف علی نہیں فاطمہ بقعت منی وانا من فاطمہ مجھ سے میں فاطمہ سے صرف اتنا نہیں الحسن والحسین منی وانا منہ حسن مجھ سے حسین مجھ سے میں ان دونوں سے یہ دونوں کون ہیں رسول کی آنکھوں کا نور رسول کے دل کی ٹھنڈک شجرۃ